بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ صدق اللہ العظیم۔ والنجم اذا هوى، ستارے کی قسم جب وہ غروب ہوا۔ تمہارے ساتھی اور رفیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے نہ بھٹکے، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ وہ جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ وحی ہی ہے جو ان کی طرف کی گئی ہے۔ سورۃ النجم کی یہ ابتدائی 4 آیات ہیں۔ پچھلی صورت میں سورۃ طور کے اندر حق تعالی شانہ نے آخر میں ارشاد فرمایا تھا، ادبار النجوم، رات کے اوقات میں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، جب ستارے غروب ہونے لگیں، ڈوبنے لگیں، چھپنے لگیں، اس وقت میں بھی اپنے رب کی تسبیح بیان فرمائیں۔ اور اللہ کے کلام کی خوبیوں اور کمالات میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر جگہ مطابقت کلام کے اندر اور ربط اور جوڑ پچھلے اور اگلے مضمون کا موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو والنجم، ستارے سے شروع کیا اور اس کی قسم اٹھائی، بھئی تم اپنی بات میں سچے ہو، ہم نے دیکھا نہیں، تمہارے پاس گواہ نہیں، تو فیصلہ پھر قسم پر ہوتا ہے۔ یہ تو انسانوں کا طریق ہے۔ اسی نوع سے اللہ تعالی شانہ نے بات کو پکا اور مضبوط تر اور آخری درجہ جو صداقت کا ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے
اللہ تعالی شانہ نے ستارے کی قسم اٹھائی ہے اور اس کے غروب کے وقت کی، والنجم اذا ہوا، یہ تو ہوئی قسم کس بات پر؟ کوئی وجہ تو ہوتی ہے، کوئی بات تو ہوتی ہے کہ تمہاری بات سچی ہے تو قسم اٹھا جاؤ، ٹھیک ہے ہم تب تسلیم کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تمہارے رفیق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، یہ جو کلام کرتے ہیں وحی الہی ہے، قرآن پاک ہے یا حدیث پاک ہے، دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں، اپنے نفس کی کوئی بات نہیں، اپنی خواہش کا کوئی ذکر نہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وحی کی دو قسمیں لکھی ہیں، ایک مطلوب قرآن پاک، اس کے الفاظ بھی اور مطالب اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کا کوئی لفظ ہم معنی لفظ لا کر بھی تبدیل کرنا جائز نہیں، قطعی حرام ہے۔ جیسے اللہ نے اتارا ویسے ہی ہے اور اسی طرح رہے گا۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالی شانہ نے بے شمار اپنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، دور نہیں جاتے، ہم صرف اپنے اندر غور کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے ہماری آنکھوں کا ایک مقام بنایا ہے، اور سب انسانوں میں ماتھے کے نیچے، اوپر اور نیچے ہڈی کے درمیان اس کو سبحان اللہ کیسی موزوں ترین اور حسین ترین اور محفوظ ترین جگہ پر لگایا ہے۔ کوئی عقل سے عقل تر انسان، سائنسدان، پڑھا لکھا، سب عبور اور علوم اور عقول پر حاوی ہو کر بھی صرف اتنا بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس آنکھ کا یہ مقام نہیں، فلاں جگہ پر ہوتی تو زیادہ محفوظ اور زیادہ حسن والی اور زیادہ کارآمد ہوتی۔ ایک الو تھا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا فاضل اور علم والا اور سب کچھ سمجھتا تھا، منطقی اور فلسفی، اور وہ ایک دوست کے پاس آیا اور اپنی عقل کے زور پر کہتا تھا نعوذ باللہ کہ اللہ ہے ہی نہیں، سارا نظام جو ہے نا یہ خود بخود ہے، یہ ہر شے کی ایک فطرت ہوتی ہے، فطرت آئی کہاں سے؟ وہ بھی تو کسی نے بنائی اور دی ہے نا، لیکن نہیں، وہ کہتا خود سے سارا چل رہا۔ کیوں چل رہا؟ کہ ہمیں اللہ ہوتا تو نظر آتا، بے شمار چیزیں نظر نہیں آتی، اور تمہیں تو اپنی کھوپڑی نہیں نظر آ رہی، شیشہ رکھو گے نظر آ جائے گی، ہاتھ لگاؤ گے پتہ چل جائے گا، اور سارا سر کھول کر تجزیہ کر کے ایک ایک پرزہ اور حصہ الگ کر کے دیکھو، اس میں اللہ نے جو قوتیں سموئی ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آتی۔ قوت حافظہ ہے، قوت عاقلہ ہے، اور بڑے اس کے عجیب خانے ہیں دماغ کے، کہیں کچھ بھرا ہوا ہے قدرت نے، کہیں کچھ رکھا ہوا، وہ نظر کہاں آتا ہے؟ پھول مہکتا ہے گلاب کا، اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے ناک سے، پتہ چلتا ہے اگر ناک ٹھیک ہے، لیکن کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے جی، 100 دفعہ آتی رہے خوشبو، جب تک ہمیں دکھاؤ نہ، وہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے، سونگھنے کی آوازیں ہیں، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ کوئی خان کہے کہ نہیں کوئی نہیں مولوی صاحب بول رہے ہوئے، کیوں جی؟ ہمیں کو نظر آ رہی ہے ان کی بات، ہر چیز تو نظر سے آنے سے رہی۔ وہ فلسفی کہہ رہا تھا اس اللہ کے نیک بندے سے، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ، کہتا ہے ویسے ہی تو نام لے رہا ہے اللہ کا، میں تو مانتا نہیں، لیکن اگر ہوتا بھی نعوذ باللہ کہنے لگا کہ پھر میں اسے بڑے اچھے اچھے پیارے مشورے دیتا۔ یہ جو 2 آنکھیں دی ہیں انسان کو بمطابق تیرے،
تو ایک ہی بہت ہی دیکھنا ہی تو ہے نا، دو دا کی چار پانا ایک کی بڑی، اور دینی تھی دو آنکھیں تو ایک انگلی کے آگے لگا دیتا۔ اور اس کے فائدے بتا رہے ہیں صاحب کہ یوں پیچھے کرتے سارا کچھ اوپر، اور جدھر پیٹ خراب ہوتا تو ہم انگلی حلق میں ڈالتے اور وہ آنکھ اندر سے دیکھ آتی۔ کڈا نظارہ سے ایسی بکواسات کرتے ہوئے اٹھ کر جب جانے لگا، اللہ کی شان، لوہے کا دروازہ تھا بند کرتے ہوئے وہی انگلی جس کے اشارے کر رہا، اس میں ایک آنکھ ہوتی اور ایک منہ پہ ہوتی، وہ دروازہ بند کرتے ہوئے دروازے کے اندر آ گئی۔ آپ کو پھر پتہ ہے دروازہ بھی لوہے دا کی حال ہے۔ اس نے اندر سے کہا کہ اے دوست، تیرا مشورہ ماننا ہوتا تو آج تیری ایک آنکھ پھوٹ گئی ہوتی، تو کانا ہو کے گھر جانا سی، ایک تے گئی۔ اللہ نے اپنے کلام کو اس سے بھی برتر بنایا۔ مخلوقات کے اندر جو خوبیاں اور کمالات سموئے ہیں اللہ کے کلام میں، وہ سارے اور کچھ اور بھی ہیں۔ ارشاد ہے حق تعالی شانہ کا کہ ہمارے پیغمبر اور نبی کو عامی مت سمجھو، اور آپ تو نبوت سے پہلے ہی الصادق الامینوں کا لقب پائے ہوئے تھے۔ سارا مکہ اور سب لوگ آپ کو سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ امانت دار کہتے تھے اور سمجھتے تھے، اور 40 سال کا ان کا تجربہ تھا۔ اب جب آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو وہ تمہارا الصادق دیا ہوا لقب اور کہی ہوئی بات کہاں چلی گئی؟ جو بندوں کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولے تو اللہ کے ساتھ نسبت کر کے بھلا جھوٹ بول سکے گا؟ یہ ہے ہی محال اور ناممکن کہ اللہ کا نبی اور رسول ہو اور بولے جھوٹ نہیں۔ وہ سچ پہلے بھی اور ان کا سچ تا حیات اور ہمیشہ ہمیشہ آپ الصادق ہیں۔ امین شخص پر ہر شخص اعتماد کرتا ہے، بڑا امانت دار ہے۔ اور وہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے مکے کے مشرک تلے ہوئے، تلواریں ہاتھوں میں لیے ہوئے، آپ کا کمرے کا گھیراؤ کیے ہوئے، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہی مشرکوں کی بھی اور لوگوں کی بھی امانتیں تھیں۔ وہ ساری رات ہی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی کہ یہ فلانے کا مال ہے، یہ فلانے کا سونا، الگ الگ ساری کر کے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسے کرتا ہے، دشمن کا مال ہاتھ آئے بلکہ چھین کر بھی لے جاتا ہے۔ کون امانت دیتا ہے اس وقت؟ اور اس کا انبیاء علیہم السلام کا یہ وصف ہے کہ وہ لوگوں سے کبھی زیادتی نہیں کرتے، تو اللہ کے کلام اور اس نسبت اور وحی میں ہیر پھیر وہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ ہم سب کو اس میں تلقین ہے۔ ہر انسان جو ایمان اختیار کرتا ہے اس کا اولین فریضہ ہے کہ اپنی ساری زندگی کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش پا پر لائے، سنت کو اختیار کرے، اور سنت کی کیا قدر و قیمت اور منزلت اور اللہ کے ہاں قبولیت ہے کہ ایک چھوٹی سے مراد ہوتا ہے عام سنت بھی تمام دنیا بھر کے انسانوں کے طریقوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، اہم ہے اور برتر ہے، اور اس میں خوبیاں اور کمالات ہیں۔ دین دنیا کی اس میں بلائیاں سموئی ہوئی ہیں۔ دیکھنے میں تو اتنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب تشریف لاتے پہلے دایاں قدم مسجد میں داخل فرماتے اور نکلتے ہوئے پہلے بایاں قدم نکالتے۔ حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ کا لکھا ہے کہ ایک دفعہ کہیں خیال نہیں رہا، مسجد میں داخلے کے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھ دیا، اسی وقت واپس تو نکلے اور پھر دایاں رکھ کر
لیکن اپنے آپ کو کہنے لگے کہ تو نرا ٹگائی ہے، بیل، سور۔ یہ جو سفیان کے ساتھ سوری ہے، یہ ان کا اپنا لگایا ہوا خود کا لقب ہے کہ میں بیل ہوں۔ کیوں؟ مجھ سے سنت کی خلاف ورزی کیوں ہوئی؟ جب میں جانتا بھی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، ایک ہی بات سمجھ آ جائے تو پورے دین کی خوبیاں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں، حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور جب پتہ ہی نہ ہو، ہندوؤں کی رسمیں ہیں اور وہ مختلف مواقعوں پر ان میں نرا شر اور شیطنت اور اللہ سے دشمنی نعوذ باللہ موجود ہے۔ یہ پٹاخے ابھی سے شروع ہو رہے ہیں، حالے وہ دن بڑی دور ہے، لیکن دکانوں والے اور بچے اور ہم بھی میرے پتر نے آج 5 بمب چلائے نے، شاباش شاباش، گویا کہ اس نے 5 پاروں کی تلاوت کی ہے، 5 صورتیں حفظ کر لی۔ مسلمان ہے اور اتنا شعور نہیں، ہندوؤں کی، سکھوں کی، عیسائیوں، یہودیوں، غیر مسلموں کی باتیں ہم کر کے خوش ہوتے ہیں، واہ واہ کیا کہنا اس کا۔ نہیں، اصل نور اور اصل ہدایت اور اللہ کی رضا اور سکون اور سکھ اور چین اور امن، اپنی ذات کا بھی اور لوگوں کا بھی۔ شادی بیاہ پہ توبہ توبہ، روز آئے دن کوئی نہ کوئی رولا بنا ہو۔ اس دن انہوں نے ساری رات نہیں سونے دیا، اس میں بیماروں کا کیا حشر اور حال ہوا، اور بچوں کا اور عورتوں کا اور کام والے، وہ تو بیچارے مر کر رہ گئے، اور یہ صاحب خوش ہو رہے ہیں۔ نہیں، خوشی کوئی نہیں، اسی وقت ہی اللہ کی لعنتیں پڑتی ہیں، اور ایسی خوشیوں پر اللہ کی طرف سے ایسی نحوست اور گندگی اور نجاست ان میں داخل ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ، کہ کوئی لمحہ سکون کا نہیں آتا۔ آج ہم نے ڈھول بجایا، ساری رات گانے گائے اور ناچے ہیں اور یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ توبہ کے لائق اور رجوع کی باتیں ہیں۔ آگے جو مضمون ہے وہ تو ابھی شروع ہو رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام آسمان نبوت کے ستارے ہیں، اور ستارے رات بھر جگمگاتے ہیں، کوئی زیادہ روشنی والا، کوئی کم، اور صبح ہوتے ہی سورج نکلنے کے آثار نظر آتے ہیں۔ آسمان نبوت کا آفتاب اور سورج ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے مضمون کی ابتدا ہے، اور ہر لفظ نبی کی زبان سے نکلنے والا اللہ پاک فرما رہے ہیں وہی ہے، وہ رب کی بات ہے، بندوں کی نہیں، وہ سب سے سچی اور پکی بات ہے۔ اللہ پاک کا عمل یقین اور عمل صالح اور نبوت، اللہ پاک ہمیں سنت کی پابندی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا، روحانی جسمانی امراض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک بدعات سے، رسومات سے، غیر مسلموں کی حرکات سے ہمیں، ہماری آل اولاد سب مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عنایت فرما، سنت کا نور نصیب فرما۔ یا رب کریم دین کی سمجھ عمل کی توفیق، اخلاص عطا فرما، دین دنیا میں عافیت عطا فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب کریم جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، خاص کر ہم سب کے والدین میں سے اعزا، اقربا، اہل تعلق، چھوٹے بڑے، ہمارے محسنین دینی دنیاوی، سب کی بخشش فرما۔ جو زندہ مسلمان ہیں ہم سب کو دین کی سمجھ، عمل کی توفیق، قرآن پاک کا نور اور اس سے لگاؤ اور شغف، پڑھنے کی، تلاوت کرنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔
ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ نجم کی آیات 1 تا 4 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ نے پہلے سے اسے سبسکرائب کیا ہے تو پلیز دوسروں سے شیئر کر لیں، اور اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ نہ صرف آپ بلکہ آپ تک، آپ کے دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اور یہ سلسلہ جاری رکھیے گا، اور یقیناً اس کا اجر آپ کو اس وقت تک، جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لئے خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں آپ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔